أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ۔ سامعین و سامعات، ایک دن کے وقفہ علالت طبع کی وجہ سے کے بعد 30ویں مضامین سلسلہ قرآن عظیم میں داخل ہو رہے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم نے دوسرے پارے کا آغاز کرنا ہے اور استفادہ ہے مفسر قرآن، شیخ القرآن والحدیث، مفکر اسلام غوث زمان قطب دوران حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ جان مدظ اللہ العالی ہمارے مرشد کریم ان کے ترجمہ اور تفسیر تبصرہ سے۔ مقصد آپ کی خدمت میں قرآن عظیم کے مضامین رکھ کر اپنی دہرائی اور آپ سے استفادہ کے ذریعہ برکت حاصل کرنا اور رمضان کریم کے لمحات کو زیادہ سے زیادہ پر نور بنانے کی ایک کوشش اور صحیح ہے۔ آپ خواتین و حضرات کے علم میں ہے کہ آج کی لائیو براڈ کاسٹ کے ڈسکرپشن میں بھی جو یوٹیوب چینل کا لنک دیا گیا ہے، وہاں پہ آپ ہر مضامین قرآن عظیم کے بیان کے دوسرے روز اسے یوٹیوب لنک میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ العزیز وسط رمضان تک تاحال جاری رکھنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالی ہماری سعی کو اور آپ کی شمولیت کو اپنی بارگاہ ایزدی میں شرف قبولیت عطا فرما کر آپ کی ہماری برکات میں اضافہ، گناہوں کی معافی اور طلب خیر اور نور میں اضافہ کا سبب فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں اسباق کی طرف۔ دوسرے پارے کا آغاز ہو رہا ہے اور ترجمہ ہے اب کہیں گے کچھ عقل کے ہلکے لوگ کہ کس چیز نے انہیں اس قبلہ سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ آپ فرمائیے، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہی ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم محبت والوں اور بھولنے والوں سب پر گواہ ہو جاؤ، اور ہو جائے رسول معظم تم پر گواہ و نگہبان۔ اور ہم نے نہیں بنایا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے مگر اس لیے کہ دیکھیں ہم کہ کون پیچھے چلتا رہتا ہے رسول کے، اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ بات بڑی گراں تھی لیکن ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔ یقین رکھیے کہ اللہ لوگوں کے حق میں نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ترجمہ اور اس کی تفسیر شاہ جی جان مدظ اللہ العالی یوں رقم تراز ہیں۔ ترجمہ اب کہیں گے کچھ عقل کے ہلکے لوگ کہ کس چیز نے انہیں اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ تھے۔ آپ فرمائیے، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں، وہی ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت دے دیتا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اسلام کے 5 بنیادی مسائل بیان ہوئے ہیں۔ اس طرح تاریخی اور روحانی اہمیت کی حامل اس آیت میں قرآن کے اس شگاف اعلان سے بات شروع کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے لیے کعبہ معظمہ کو قبلہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس پر منفی رد عمل ظاہر کرنے والے بے وقوف اور کمینے لوگ ہیں۔ انہیں دین کے بنیادی مقاصد ہی سے آگاہی نہیں۔ ان کا رد عمل سفاہت اس لیے ہے کہ وہ رنگ اور نسل کے بتوں کی پوجا مذہب و ملت کا مرکز تصور کرتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ منفی کردار اور عصبیت کا پرچار کرنے والے یہودی تھے، لیکن قرآن حکیم سفاہت کا پیٹ کھلا رکھے ہوئے ہے۔ دنیا بھر میں ہر زمانے کے نسل پرست جو غلاظت بھی کھینچ رہے ہیں، قرآن حکیم انہیں کم ظرف اور
کمینہ اور بے وقوف قرار دیتا ہے۔ آیت کا عمود صراط مستقیم کی پہچان ہے، سیدھی راہ تک رسائی ہے، اور یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے یہ پاکیزہ فکر عطا فرماتا ہے۔ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے پارہ کا مرکزی نقطہ ایمان سازی ہے اور دوسرے پارہ کا فکری مرکز بے وقوف کی پہچان اور ان کے کرتوتوں سے ادراک اور مشاہدہ ہے۔ تفسیر اور تعبیر کا یہ مبحث اول تھا جس کا مطالعہ کیا گیا۔ آیت کی تعبیر میں دوسرا اہم اشارہ امت کی تشکیل کی طرف ہے۔ وہ خصوصیات کبریٰ اور صفات عالیہ جو ملت اسلامیہ کو دوسری قوموں سے ممتاز کرتی ہیں، ان کی ایک جھلک بتائی گئی ہے، اور روحانی اعتبار سے امت کے لیے ایک مرکز قائم کیا گیا اور اس کا نام قبلہ رکھا گیا، اور پرانے مرکز سے نئے مرکز کی طرف عدول کو امت کی بنیادی ضرورت قرار دیا گیا، اور وہ لوگ جو اس مرکز سے نظری، عملی اور فکری اعراض برتتے ہیں، قرآن مجید نے کہا کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ برملا اس حقیقت کو آشکار کر دیا گیا کہ قبلے کی مرکزیت کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ خدا کسی خاص سمت میں سمایا ہوا ہے۔ مشرق مغرب کی کوئی اہمیت نہیں، اصل اہمیت اللہ کے حکم کی ہے۔ البتہ نظام حق اور نظام قرآن کو کعبہ کے محسوس مرکز کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ کعبہ معظمہ سے وابستہ تاریخ کی اہمیت ضرور بیان کی گئی کہ نظام حق کی تلاش کا صحیح اور درست راستہ کون سا ہے۔ آیت کا تیسرا مبحث کعبہ کی عظمت اور فضیلت کو قاری قرآن کے ذہن اور روح میں اجاگر کرنے سے متعلق ہے۔ دوسرے پارے کا پہلا رکوع پڑھنے کے بعد قاری کتاب پر یہ بات اچھی طرح کھل جاتی ہے کہ کعبہ کی یہ خصوصیت نہیں ہے کہ وہ فن تعمیر کا کوئی شاہکار ہے۔ باعث کشش کعبہ کا مادی اور فنی اعتبار نہیں، بلکہ روحانی اور تاریخی اعتبار ہے، اور اعتقادی اور عملی مثمرات جو اس مرکز سے وابستہ ہیں ان کا مطالعہ ہے۔ مفسرین نے یہ باتیں درست لکھی ہیں۔ پہلی، کعبہ سب سے پہلا گھر ہے جو اللہ نے لوگوں کے لیے عبادت کی مقصدیت پر قائم فرمایا۔ دوسرا، یہی وہ گھر ہے جس کا طواف لاکھوں اولیاء کرام اور انبیاء عظام نے فرمایا۔ اس اعتبار سے یہ جلوہ گاہ معرفت ہے۔ تیسرا، تاریخ ابراہیم اور اسماعیل کا مرجع یہی قبلہ ہے۔ چوتھا، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام اسی گھر کے معمار اول ہیں۔ اولین دینی دعوت کا انشاء اسی مقام سے ہوا۔ پانچواں، اس گھر کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ چھٹا، اس گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی عزت دی گئی۔ کعبہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہجرت کا آغاز فرمایا۔ آٹھویں بات، اسی گھر کے جوار رحمت سے تاریخ انسانیت کی عظیم قربانی دی گئی۔ نوواں، تاریخ کی سب سے بڑی بت شکنی اس گھر سے شروع ہوئی۔ 10ویں بات، محمدی دعوت کا آغاز اسی گھر سے ہوا۔ 11واں نقطہ، حجر اسود اسی مرکز میں زیارت گاہ خلائق بنا۔ 12، مقام ابراہیم اس مرکز کا امتیاز ٹھہرا۔ 13واں، اسلام کی عظیم فتح کا اہتمام اسی گھر میں ہوا۔ 14، مولائے اسلام علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی پیدائش اسی گھر میں ہوئی۔ 15واں نقطہ، اسی گھر میں میزاب رحمت کے نیچے قبور انبیاء کا سراغ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پہلی نماز کی امامت اسی گھر میں فرمائی۔ 17، صراط مستقیم کا نشان رفیع باب کعبہ ہی سے اجاگر ہوا۔ 18، دنیا کے بکھرے ہوئے نظام
متحد المنزل کعبہ ہی سے ہوئے۔ 19 اسی گھر کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پشت پر اوجڑی ڈالی گئی اور سیدہ طیبہ طاہرہ نے اپنے معصوم ہاتھوں سے اسے پیچھے ہٹایا۔ کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کی مدافعت میں پہلی نسوانی آواز عملاً یہاں سے گونجی۔ 20 امت مسلمہ کی تشکیل کا آغاز اسی مرکز سے ہوا۔ 21 رنگ، نسل، زبان اور نیشنلزم کے بت سب سے پہلے کعبہ ہی کے آنگن میں ٹوٹے۔ اسی گھر کو مسلمانوں کی توجہات کا محسوس مرکز قرار دیا گیا کہ وہ جہاں بھی نماز ادا کریں اپنے چہروں کا رخ ادھر ہی رکھیں۔ 23 کعبہ نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ پہلے یہودی اور عیسائی ہدایت کی دنیا کا موضوع تھے، یہاں سے مسلمانوں کی تاریخ کا آغاز ہوا۔ باطل مذاہب کے راستے روک دیے گئے اور حق کا پرچم اتنا سر بلند ہوا کہ وہ عرش معلی تک جا پہنچا۔ مادی تہذیب کے پرچم سرنگو ہو گئے اور مصطفی نظام کی روشنیاں یہیں سے سراج منیر بن کر چمکی۔ 25 کعبہ میں ثواب الاعمال 1 لاکھ تک جا پہنچا۔ آیت کا چوتھا تعبیراتی مبحث اللہ کا نظام ہدایت ہے۔ یہ جملہ غور طلب ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ یہ بات بڑی جاذب روح ہے کہ ایک پیغمبر والد ہونے کے رشتہ سے ساری زندگی بیٹے کے چہرے کے لیے آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ ہدایت کا ایک نقش جمیل اس میں بھی ہے، اور بیٹا کنویں میں پھینکے جانے کے بعد سراپائے سپاس نظر آتا ہے، اس میں بھی ہدایت کے روحانی سفر کا جلوہ موجود ہے۔ ایک ملک کا مالک اپنے ملک کے ایک قفس میں بند رہ کر ہدایت کی بارش برسنے کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ ایک اور انوار کی گزرگاہ ملاحظہ ہو۔ طائف میں سنگزنی کرنے والوں کا شکار ہونے سے لے کر سدرۃ المنتہا کے جلووں تک ہدایت ہی کے ستارے جگمگاتے نظر آ رہے ہیں۔ خیال ہے کہ ہدایت خوش نصیبوں ہی کا حصہ ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ آیت سکھلاتی ہے کہ مشرق مغرب اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہی ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اس دولت کے حاصل کرنے کے لیے دعا بھی ہونی چاہیے اور تگ و تاز بھی جاری رہنی چاہیے۔ آیت کا 5واں تفسیری مبحث آیت کے فوائد کا جاننا ہے۔ تعداد میں 15 ہو سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ، آیت سے اللہ تعالیٰ کے علم کا توسع ثابت ہوتا ہے۔ یہ چیز اس جملہ سے ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے فرمایا ان قریب بے وقوف کہیں گے۔ یہودیوں کی سوچوں کی تصویر اللہ نے ان کے کہنے سے پہلے ہی آشکار کر دی۔ دوسرا فائدہ، اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی اس کا عملی تحقق ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بے وقوف کہا جو اللہ کے علم پر اعتراض کرے۔ یہاں سیدھی راہ پر وہی ہے جس میں تسلیم اور تعمیل دونوں ہوں۔ چوتھا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو تسلی دی گئی کہ ان پر اعتراض کنندہ احمق ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ بندہ جو توقع رکھتا ہو اسے اس کی تکمیل کے لیے عملی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ چھٹا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ تربیت کا قرآنی منہاج معلوم ہو گیا کہ تبدیلی احکام انسان کی اطاعت اور وفا کا امتحان ہوتا ہے۔ مشرق سے مغرب اور قدس سے کعبہ کی طرف عدول رب کی مرضی کے ساتھ چلنے کی تربیت ہے، اور یہ مذہب کا مقصود حقیقی بھی ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ظاہر ہوا
کہ اس میں صرف قبلہ نہیں کہا گیا، ان کا قبلہ کہا گیا۔ اس میں نفسیاتی اعتبار سے تشویق کا ابھار بھی ہے اور غیرت دینی کا شعور بھی ہے۔ آٹھواں فائدہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہلوانا ہے کہ فرما دو مشرق مغرب اللہ ہی کے لیے ہے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ مکان و زمان بذات خود معبود نہیں، جہتیں اور سمتیں اپنی ذات میں کوئی تقدس نہیں رکھتی، اصل چیز اللہ کا حکم ماننا ہے۔ نواں فائدہ یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ مشیت اللہ ہی کی معتبر ہے۔ دسواں فائدہ ہدایت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ گیارہواں فائدہ یہ کہ قبلہ کی طرف امت کا متوجہ ہونا رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنا ہے۔ بارہواں فائدہ یہ ہے کہ معلوم رکھا جائے کہ شریعت کے ساتھ معارضت صفاحت ہی نہیں گمراہی بھی ہے، اس طرح کہ شریعت صراط مستقیم ہے اور اس پر چلنا ہدایت ہے، اور ہدایت جہاں نہ ہو وہاں گمراہی بچتی ہے۔ تیرہواں فائدہ یہ ہے کہ امت مصطفیہ کی فضیلت کی ٹھہری کہ اسے افضل البیت کی طرف متوجہ ہونے کا حکم ملا۔ چودہواں فائدہ سیدھے راستے کے نشان کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ شاعر اللہ کی تعظیم ہے۔ کعبہ یا مقام ابراہیم کا احترام ہے۔ 15واں فائدہ یہ ہے کہ راستے کی صفت میں دو باتیں بتائی گئیں، ایک راستے کا سیدھا اور کھلا ہونا اور دوسرا راستے کا ٹیڑھا نہ ہونا، یعنی منزل تک پہنچانے والا ہونا۔ ترجمہ سماعت فرمائیے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم محبت والوں اور بھولنے والوں سب پر گواہ ہو جاؤ اور ہو جائیں رسول معظم تم پر گواہ او نگہبان، اور ہم نے نہیں بنایا تھا وہ قبلہ جس پر آپ تھے، مگر اس لیے کہ دیکھیں ہم کہ کون پیچھے چلتا رہتا ہے رسول کے اور کون ہے جو الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ یہ بات بڑی گراں تھی لیکن ان کے لیے نہیں جنہیں اللہ نے ہدایت بخشی، اور اللہ کی شان نہیں کہ وہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے۔ یقین رکھیے کہ اللہ لوگوں کے حق میں نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں سب سے اہم مضمون خصائص امت کا بیان ہوا۔ بکھرے ہوئے ذروں کو ایک چٹان بنا دیا گیا ہے۔ تشکیل امت کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے کعبہ کی کشش ثقل بیان کی گئی ہے۔ وہ پہلی صفت جو قرآن نے امت کے حوالے سے بیان کی وہ امت کا وسط ہونا ہے۔ الوسط کا معنی تفصیلاً بیان کیا جاتا ہے۔ تاج العروس میں زبیدی حنفی لکھتے ہیں، الوسط کا معنی ہر چیز کا درمیانی حصہ ہوتا ہے۔ علامہ قرطبی نے وسط کا ترجمہ عدل اور انصاف سے کیا ہے۔ محیط کا مؤلف لکھتا ہے، وسط الشمس کا مطلب سورج کا آسمان کے درمیان آ جانا ہوتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی نے اعتدال سے ترجمہ کیا ہے۔ طبائی نے خوبصورت شے سے اس کو تعبیر کیا ہے۔ علامہ زبیدی حنفی نے لکھا، وسط الفولادہ، ہار کا درمیانی موتی جو نفیس ترین ہو۔ لسان العرب نے شاید اسی مناسبت سے خوبصورت اور نفیس سے لفظ کی تعبیر دی ہے۔ آٹھواں، وہ شخص جو جھگڑا کرنے والوں کے درمیان پڑ جائے اسی بھی الوسیط کہتے ہیں۔ ابن عاشور نے وسط کو شرف و عظمت کے معنوں میں لیا ہے۔ تفسیر نمونہ نے افراط و تفریط سے دور رہنے کے لیے یہ لفظ سمجھا ہے۔
التفسیر البسیط کے مؤلف نے کہا ہے وادی کی بہترین جگہ بست ہوتی ہے، دھنک کا درمیانی رنگ بھی وسطہ کہلاتا ہے۔ شعراء نے بعض مقامات پر چودھویں کے چاند کو بھی وسیطہ کہہ دیا ہے۔ سید قطب نے اسے میانہ روی کے معنوں میں بھی سمجھا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے ایک حدیث نقل کی کہ امت وسط کا مطلب امت عدل ہے۔ آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو کہا گیا کہ تم امت وسط ہو، تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ لوگوں کے درمیان تم عدل و انصاف قائم کرو۔ تمہارے عدل پر رہنے ہی سے لوگوں کے سامنے یہ معیار قائم ہوگا کہ وہ تم پر اعتماد کر سکیں۔ امت وسط ہونے کا معنی یہ بھی ہے کہ تم معتدل ہو، عقائد نظریات میں تم غلو نہیں کرتے، تکثیر اور شرک کی راہ نہیں چلتے، جبر میں نہیں پڑتے، تفویض کے قائل نہیں ہوتے، نہ تشبیہ کا عقیدہ رکھتے ہو، نہ تعطیل کے تم قائل ہو۔ عملی زندگی میں نہ تم دنیا میں کھو جانے والے ہو اور نہ روحانیت کو بھول جانے والے ہو۔ یہودیوں کی طرح مادہ پرست نہیں اور عیسائیوں کی طرح رہبانیت کے عاشق نہیں۔ تو محبت سے محروم ہو کر عقل کی پگڈنڈیوں پر جہاں الجھتے نہیں، وہاں عقل سے دستکش ہو کر محبت میں دیوانے بھی نہیں ہوتے۔ تم عقائد میں امت وسط ہو، تم اعمال میں امت معتدل ہو، تم زماں میں ملت وسط ہونے کا شرف رکھتے ہو، تم زماں میں معتدل ہونے کی تاریخ رکھتے ہو۔ روحانی دنیا میں تمہاری پہچان امت وسط ہونے کی ہے، اور مادی دنیا میں بھی تم مرکز کائنات ہونے کے ناطے وسیط بھی ہو اور بسیط بھی ہو۔ جمالیاتی دنیا میں نہ تم کو کور ذوق ہو کہ تماشائی حسن تمہارے لیے ممکن نہ ہو، اور نہ ہی تم جنس زدہ ہو کہ حسن کا جنسی گھونٹ بھر لو۔ تم فکر و شعور اور تعمیل و تسلیم کی وادی میں احتیاط سے قدم رکھتے ہو، نہ ہر ایک کو چھوڑتے ہو اور نہ ہر ایک کا دامن پکڑنے میں عجلت کرتے ہو۔ تمہارا ذہن اعتدال کے صراط مستقیم پر گامزن رہتا ہے۔ تم افکار و نظریات کی شمعوں کی روشنی بھی محسوس کرتے ہو، اور تم الہام و وحی کی عظمتوں سے بھی آگاہ رہتے ہو۔ تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں، تمہیں تمہارے بنانے والے ہی نے امت وسط بنا دیا ہے۔ اس لیے تم کوشش کرو کہ امت عدل ہی بن کر جیو۔ قرآن کی دعوت کتنی رسیلی ہے اور صحیفہ نور کی سند کتنی دلکش اور مضبوط ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ كَذَلِكَ میں کاف تشبیہ کا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ اس کاف کا تعلق یہدی کے ساتھ ہے۔ اس صورت میں مفہوم آیت یہ ہوگا کہ ہم نے تمہیں جس طرح ہدایت سے نوازا، اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنا کر انعام سے نوازا۔ تعبیر کی دوسری جہت یہ ہے کہ اس حرف تشبیہ کا تعلق کعبہ سے ہے کہ ہم نے جس طرح کعبہ کو درمیانی بنایا، تمہیں بھی معتدل اور وسط بنایا۔ اب تم لوگ نہ تند روح ہو اور نہ کند روح ہو، تمہیں نمونے کی قوم اور ملت بنا دیا گیا۔ رازی نے لکھا کہ اس کا تعلق انتخاب ابراہیم کے ساتھ ہے، جیسے ان کا استفا کیا گیا، تمہارا بھی فضیلت کے اعتبار سے انتخاب ہو گیا۔ اس باب میں چوتھا قول یہ ہے کہ تمام جہتیں مشرق مغرب اور شمال و جنوب اللہ کی ملک میں برابر تھیں، لیکن اللہ نے فضل و شرف سے نوازا کہ قبلہ کو سب کے لیے مقرر کر دیا، اور یہ تشبیہ عبادت میں ٹھہری۔ رازی نے یہ بھی لکھا کہ یہاں ضمیر کا ذکر مرجع کے بغیر ہے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب مرجع معروف و مشہور ہو۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اس نے اپنی قدرت سے تمہیں امت وسط بنا دیا ہے۔ جعلناکم کم ضمیر سے مراد عامت المفسرین نے امت مسلمہ ہی مراد لی ہے، لیکن خاص ضمیر کے حاملین نے
یہ بھی کہا ہے کہ امت وسط کا تعلق دعائے ابراہیم سے، آپ نے دعا فرمائی تھی وَمِن ذُرِّيَّاتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے اپنی فرما بردار امت پیدا فرما۔ ایک دوسرے مقام پر اسی امت کو مخاطب کر کے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ مفسرین میں خاص ذوق کے حاملین نے کہا کہ آیات میں اولاد ابراہیم میں قیامت تک چلنے والے وہ ائمہ ہدایت مراد ہیں جن سے وابستگی دوزخ کی آگ سے امان اور جنت میں دخول کا ذریعہ ہوگی، اور کچھ سمجھ آئے نہ آئے اولاد رسول کی عظمت اور فضیلت کے سامنے سر افگندگی قرآنی ویژن کی مظہر ضرور نظر آتی ہے۔ وما جعلنا القبلۃ، قرآن مجید کا یہ جملہ بتاتا ہے کہ تحویل قبلہ کی علت اور حکمت یہ تھی کہ قیامت تک آنے والے قارئین صحیفہ پر یہ بات کھول دی جائے کہ وہ لوگ کون تھے جنہوں نے جاہلانہ روایات، کبھی تعصبات، لایانی رسومات اور گروہی ترجیحات سے عشق اور دیوانگی مچائے رکھی، اور وہ بلند بخت محبین رسالت کون تھے جنہوں نے غلامی کی ہر زنجیر کاٹ کر صدق کے دل سے رسول معظم کی پیروی کی تھی۔ قبلہ کو آباء و اجداد کی روایت سمجھ کر ماننا اور ہے، اور فرمان الہی کے تحت ماننا اور ہے۔ عرب کے صحرا نشینوں نے ہدایت کا کتنا بلند رتبہ پا لیا تھا کہ نماز کے اندر ہی رسول معظم کی پشت پر نظر رکھتے ہوئے آدھی نماز قدس اور باقی نماز کعبہ کی طرف پڑھ لی تھی۔ کیا یہ واشگاہ فیلان نہیں تھا کہ مسلمان جہتوں کا بندہ نہیں وحی کا پابند ہے؟ قرآن سے وابستگی کا کتنا عظمت مآب عملی اظہار ہے، اور عشق رسالت کی کتنی من موہ لینے والی تصویر ہے۔ قرآن مجید نے بساط ذہن سے بڑی حکمت کے ساتھ کانٹے چن لیے کہ ممکن ہے کوئی سوچتا ہو قبلہ آخر بدلنے کی ضرورت کیا تھی۔ فرمایا گیا تاکہ ہم دیکھ لیں آپ کی اطاعت کون بجا لائے گا اور ایڑیوں پر گھوم کون جائے گا۔ جملہ کی جو تفسیر ہونی تھی وہ تو ہو گئی۔ ایڑیوں پر اعلیٰ حضرت کے چند اشعار قرآن کی خیرات لیے ہوئے محسوس ہوئے۔ عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عارض شمس و قمر سے بھی ہیں انور ایڑیاں، عرش کی آنکھوں کے تارے ہیں وہ خوشتر ایڑیاں، ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج، جس کی خاطر مر گئے منعم رگڑ کر ایڑیاں، ایک ٹھوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھنی ہے کتنی وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، امت وسط ہونے کی علت بیان ہوئی کہ تمہیں لوگوں پر گواہ بنانے کی غرض سے تمہیں عدل و انصاف پر قائم رہنے والا بنا دیا۔ شہادت کیا ہے؟ تاج نے لکھا کہ اس لفظ کا اساسی معنی موجود ہونا اور حاضر ہونا ہوتا ہے۔ بصارت یا بصیرت دونوں میں کسی ایک کی وجہ سے معلوم شے کو کما حق خوب بیان کر دینا شہادت ہے۔ مشاہدہ آنکھوں سے دیکھنے کو کہتے ہیں۔ شہد الفرس گھوڑے کی اس طاقت کو کہتے ہیں جسے استعمال میں لا کر وہ دوڑتا ہے۔ امرت المشہد اس عورت کو کہتے ہیں جو گھر میں موجود رہتی ہے۔ اللہ کو بھی قرآن مجید نے شہید اس لیے کہا کہ ہر چیز اس کی نگاہوں میں ہے۔ اشہد اصل کو بھی کہتے ہیں، شاید چھتے میں موجود رہنے کی وجہ سے اسے شہد کہہ دیتے ہیں۔ شہادت کا معنی فیصلہ کرنا بھی ہوتا ہے۔ امت مسلمہ
کہ لوگوں پر شہادت قائم کرنے کا یقیناً ان کے احوال سے خبردار رہنے کے معنوں میں استعمال ہونا ہے۔ کسی بھی نظام کی کامیابی لوگوں کی خبرگیری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں کو خبرگیری کرنے والا پاسباں بنا دیا ہے۔ یقیناً بروز قیامت بھی مسلمانوں کی دوسری امتوں پر گواہی گزرے گی۔ یہ امت مسلمہ کا اعزاز ہے، ذمہ داری ہے اور اس کا فرض ہے کہ لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کرے، ان کے لیے حق کا معیار ظاہر کرے اور اقدار حیات کا تعین کرے۔ امت مسلمہ شاہدین کی ملت ہے۔ انہیں لوگوں کے مرسومات اور رسوم، دساتیر اور قوانین، ضبط اور طریق، شاعر اور تہذیبی آثار سب کا گہرا مطالعہ کرنے کے بعد فیصلہ دینا ہوتا ہے کہ جینے کے لیے معیار وحی کا اسوہ کہاں ہے۔ مفسرین کی یہ بات بالکل درست ہے کہ شہداء الناس ملت اسلامیہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ان کے اندر کامل نمونہ قائم ہو جائے۔ عقائد، معارف اور تعلیمات میں قرآن اور سنت نبی کے ساتھ ساتھ چلنا ہی شہادت کے قیام کا مفہوم ظاہر کر سکتا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، قرآن مجید کے اس حصہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب سیرت سے ایک برق کھولا گیا ہے۔ جملے کے ایک لفظ معنی اور مطالب کا موجزن سمندر ہے۔ لفظ کے آئینہ میں معنی کی حقیقت بڑی جاذب روح محسوس ہو رہی ہے۔ رسول پر الف لام نے عظمتوں اور فضیلتوں کے ساتوں آسمان مصطفیٰ کریم کے قدموں میں رکھ دیے ہیں۔ قوموں میں سے کوئی قوم نہیں اور ملتوں میں سے کوئی ملت نہیں جس پر امت مصطفیہ کی گواہی نہ گزرے گی، اور امت مصطفیہ کا کوئی فرد نہیں جس کے فرد عمل پر رسول معظم کی نظر نہ ہو۔ آپ شاہد بھی ہیں اور شہید بھی ہیں۔ زمانہ ان کی نظروں میں ہے، قومیں اپنے ملاحہ اور ملاحہ کے ساتھ آپ کے علم کا ایک گوشہ بھی نہیں۔ اسفل و اعلیٰ جو شے ہے ان کے قدموں میں معراج پاتی ہے۔ علامہ قرطبی نے لکھا کہ بروز محشر لوگوں کے تمام اعمال پر رسول معظم کی گواہی گزرے۔ بعض علماء نے لکھا کہ علیکم لکم کے معنوں میں ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے لیے گواہی دیں گے تاکہ تم سرفراز ہو جاؤ۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے لیے ان پر تبلیغ کی گواہی دیں گے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ، علامہ واحدی نے لکھا کہ اس جملہ سے مراد قبلہ کی تبدیلی ہے اور قدس کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، یعنی یہ ایک سخت امتحان ہے۔ انسان فطری طور پر روایت پرست واقع ہوا ہے۔ جہاں اسے تاریخ نے جکڑ دیا ہوتا ہے وہاں سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ اصل امتحان تو اللہ کی بندگی اور رسول کی اطاعت و وفا ہے۔ احکام کی تبدیلی سے لوگوں کے نفس ساز ماحول پر چوٹ مارنا ضروری ہوتا ہے۔ آیت یہ اعلان بھی کرتی ہے کہ اللہ کے ہدایت یافتہ لوگوں کے لیے فائز المرام ہونا کوئی بھاری نہیں ہوتا۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت انسان میں تسلیم و تعمیل کی روح بیدار کر دیتی ہے۔ جملہ کا یہ مفہوم ابن عباس رضی اللہ عنہما ایسے ہی سمجھا کرتے تھے۔ مجاہد اور قتادہ نے اس تفسیر پر صاد کیا تھا۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا کہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا بہت بھاری ہے مگر اس پر گراں نہیں جسے اللہ ہدایت عطا فرما دے۔ ابن زید نے یہی قول کیا ہے۔ ابن جریر اور واحدی کی عبارت سے یہ بھی سمجھا گیا کہ مسلمانوں کے لیے قدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنا ایک مشکل سا کام تھا۔ اللہ نے قلبی ہدایت سے انہیں نواز کر آسان کر دیا۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے حضرت ابو امامہ سعد بن زبارہ
اور برا بن عازب کا قدس کے قبلہ کی طرف ہی نمازیں ادا کرتے ہوئے وصال ہو گیا۔ ان کے قبائل نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، ہمارے پیاروں کا وصال تو قدس پر ہی ہو گیا، وہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرنے کی لذت سے ہم چشیدہ نہ ہو سکے، ان کا کیا بنے گا۔ آیت کا یہ ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمایا کہ قدس کی نمازیں ضائع ہوئیں، نہ ایمان کی حرارت میں کچھ فرق پڑا۔ ایک مصلحت سے دوسری مصلحت کی طرف عدول اور ایک ذمہ داری سے دوسری ذمہ داری کی طرف متوجہ ہونا ایمان کو ضائع نہیں کرتا بلکہ وفاؤں کے تام ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، کفال نے رافت اور رحمت میں فرق یہ کیا ہے کہ رافت خصوصی رحمتوں میں مبالغہ کا نام ہے اور ناپسندیدہ چیز کی ضرر سے دفاع کرنے کی تعبیر ہے، اور رحمت کے اندر اسبات خیر کا پہلو نمایاں ہونے کا معنی پایا جاتا ہے۔ ہوا، بارش اور پانی رحمت ہے، اور باد و بارہ کے طوفان سے دشمنوں کے خیمے اجاڑ دیے جائیں تو یہ رؤوف رب کی رافت ہے، جسے چاہتا ہے وہ نواز دیتا ہے۔ آیت میں اسباق نمبر 1، نیکیوں بدیوں کی تاریخ اللہ کے ہاتھ میں، انسان کو خوبیوں کی خوشبو کے لیے رجوع اللہ ہی کرنا چاہیے۔ 2، امت با مقصد لوگوں کی جماعت کو کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو زندگی کی مقصدیت قرآن کے چراغوں سے حاصل کرنے کے لیے سفر جاری رکھنا چاہیے۔ امت مسلمہ کو وسط ہونے کی معنویت سے خود کو محروم نہیں کرنا چاہیے، یہ زیبائی زندگی کو نکھارتی ہے۔ شہادت علی الناس مسلمانوں کا فرض منصبی ہے، انہیں ہمہ وقت اشتغلوں میں لگا رہنا چاہیے۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندگی میں عصر و رحمت اور نگہبانی اور شہادت میں اپنے ساتھ ساتھ سمجھنا چاہیے، تربیت کا انتہائی مؤثر وسیلہ ہے۔ 6، احکام اور نواہی میں ندرت امتحان ہوتے ہیں، انہیں صلاحیتوں کے اجاگر کرنے کے لیے عمل اور تعمیل میں بسائے رکھنا چاہیے۔ ہدایت روحانی اہم چیز ہے، عملی زندگی میں اس کی طلب اور آرزو دل کی دھڑکنوں سے متقارب رکھنی چاہیے۔ امت وسط کا خصوصی اطلاق اولاد ابراہیم اور ائمہ سادات پر ہوتا ہے، ان کے فیوز سے بہرہ مند رہنا چاہیے۔ 9، احکام و اوامر کی تاریخ سے زندگی کی قیمت معلوم کی جا سکتی ہے۔ 10، وسائل اور شاعر دینیہ سے مستفید ہونے کی کوشش جاری رہنی چاہیے۔ 11، کذالک کا لفظ بتاتا ہے کہ ہدایت کا جو نور سابقین میں چمکا اسے مشعل راہ بنا کر آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ 12، اعتدال اچھی اور خوبصورت عادت ہے، محبتوں، الفتوں، نوازشوں، فیصلوں اور اقدامات میں معتدل رہنا اچھا انسان ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ زندگی میں یہ تربیت رہنی چاہیے۔ 13ویں بات، ایمان زندگی اور وقت قیمتی دولت ہے، اسے ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ 14واں، آیت اللہ کی دو صفتوں پر ختم ہوتی ہے، بات کرتے ہوئے اللہ کی حمد کا ترانہ گونجتے رہنا چاہیے۔ 15واں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اگر اللہ انسانوں پر مہربان ہے تو مبلغین کو بھی قافلہ انسانیت کے ساتھ مشفقانہ سلوک کرنا چاہیے۔ 16واں، رؤوف صفت بتاتی ہے کہ ناپسندیدہ لوگوں کی شر سے بچنا اولو ہی سکھایا ہوا طریقہ ہے، اسے ہر حال میں زیر نظر رکھنا چاہیے۔ 17واں، رحیم کا مطلب خیر کا اسبات ہے، خوبیوں کا چمن لوگوں کو ہمیشہ ہرا رکھنا چاہیے۔ مہربانی کی کنجی سے جنت کا ہر دروازہ کھولا جا سکتا ہے۔ 18، اللہ سے رابطہ ہر شدت اور مشقت کو نرمی اور رحمت سے بدل دیتا ہے۔ 19، اللہ تعالیٰ سے اچھی امید وابستہ رہنی چاہیے، وہ کسی کی کوئی چیز ضائع نہیں کرتا۔ 20،
تشکیل امت کی قرآنی بنیادوں کو مضبوط کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی رسی مضبوط پکڑنی چاہیے اور تفرقہ سے بچتے رہنا چاہیے۔ 21 کعبہ مسلمانوں کی ایمانی، تحریکی اور عملی زندگی کا محور اور مرکز ہے، یہ ہمیشہ توجہات کا مرکز رہنا چاہیے۔ 22 احکام سارے تو نماز کی روح رکھتے ہیں، اسے قائم رکھنے میں کوئی سستی اور تساہل نہیں برتنا چاہیے۔ اگلی آیات بینات اور ان کا ترجمہ اور کچھ مضامین انشاءاللہ العزیز ظہر کی اذان سے قبل خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اور ساتھ رہنے کی درخواست پیش کرتے ہیں۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ہم آپ کے چہرے کو آسمان میں بار بار پھیرنا دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہی پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جدھر آپ راضی ہوں گے۔ راضی رہو، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرو، اور یقین رکھو کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اور اگر آپ لے آئیں ساری ہی آیتیں ان کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے، پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلہ کی اور آپ تابع نہیں ہیں ان کے قبلہ کے، ان کی حالت تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے قبلہ کے تابع ہو جائیں؟ قاری قرآن، اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی شروع کر دی بات اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو یقیناً تو ظالموں سے ہوگا۔ یہ آخری الفاظ قاری قرآن سے کہے جا رہے ہیں کہ تو ظالموں سے ہوگا۔ ترجمہ اور تفسیر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: ہم آپ کے چہرے کو آسمان میں بار بار پھیرنا دیکھ رہے ہیں تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جدھر آپ راضی ہوں گے۔ راضی رہو، اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لو، اور تم جہاں کہیں بھی ہو اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیرو، اور یقین رکھو کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ اس آیت کا عنوان اور عمود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہے۔ آپ نے ایک سچی اور تاریخ بدل آرزو چہرے پر سجا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ نور دیکھنے والے نے اوپر نظر اٹھا کر نور کے سوا اور کیا دیکھنا تھا؟ تقرب اور قرب کے جلوے بقول کسے رنگ اور آواز سے بلند ہوتے ہیں۔ جہاں صرف نور ہوتا ہے، روشنی ہوتی ہے، وہاں آرزوئیں طلب کی روشنی لے کر چمکتی ہیں، اور عطائیں صدق دیکھنے والوں کو کائنات کی کوئی چیز نہیں جس سے نواز نہ دیتی ہو۔ شہر نور مدینہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورود ہوا، کچھ عرصہ کے لیے جان رحمت نے قدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ادا فرمائی۔ آپ کا ایسا کرنا یقیناً وحی سے تھا، لیکن یہود جن کی سرشت میں شرارت تھی، پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ دیکھو جی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے تو ہمارے دین کی کسی چوائس کو قبول نہیں کرتے، لیکن نماز ہمارے قبلہ کی طرف ہی منہ کر کے ادا کرتے ہیں۔ فطری بات تھی، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ قبلہ کعبہ کو بنا دیا جائے تو دینی دعوت میں جان پیدا ہو جائے، اور عرب کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں دلچسپی محسوس کرنے لگ جائیں۔ چنانچہ آپ کی آرزو تڑپ بن گئی، اور چشم منتظر سے آسمان کی طرف بار بار اللہ اکبر چنانچہ آپ کی آرزو تڑپ بن گئی اور چشم منتظر سے آسمان کی طرف بار بار دیکھنے لگ گئے۔ مواہب السبیل الرشاد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا کے انتقال کے بعد ام بشر بن برا کے گھر تشریف لے گئے۔ ام بشر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا۔ وہاں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز
اپنے اصحاب کی مائیت میں ادا کی۔ مسجد بنی سلمہ میں آپ نے نماز شروع فرمائی۔ جب 2 رکعت ادا ہو گئیں تو جبرائیل نے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا اشارہ کیا۔ آپ نماز کے اندر ہی میزاب رحمت کی جانب مڑ گئے۔ نماز میں جتنے مرد اور عورتیں تھیں وہ بھی کعبہ کی طرف مڑ گئے۔ وحدی نے اسی قصہ کو کبھی کہا ہے۔ آیت میں قد نرا، سماعت فرمائیے، آیت میں قد نرا کا لفظ جو دلچسپیاں لیے ہیں، اللہ اکبر، کیا کیفیت تھی، کیا ماحول تھا، کیا انداز تھا۔ سماعت فرمائیے شاہ جی جان مدظ اللہ العالی رقم تراز ہے۔ آیت میں قد نرا کا لفظ تو دلچسپیاں لیے ہوئے ہے، اس پر پیر کرم شاہ ازہری کی خوبصورت تفسیر ملاحظہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم تمنا در رحمت کی طرف بار بار اٹھتی۔ اللہ کو اپنے محبوب کی ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا، محبوب جو قبلہ تمہیں پسند وہی ہمیں پسند، تیری خوشی کے لیے ہم کعبہ کو قبلہ مقرر فرماتے ہیں۔ قد نرا کہنے میں اس امر کی طرف اشارہ ہے۔ تیرے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ایسی چیز نہیں ہے جسے قصہ ماضی بنا کر بیان کیا جائے، بلکہ چشم قدرت اس منظر روح پرور کا اب بھی یوں ہی مشاہدہ فرما رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا کیا کہنا، سبحان اللہ۔ آیت میں تکرار ہے، واحد کبھی جمع، کعبہ کی طرف منہ پھیر لے اور منہ پھیر لو، اس میں خوشیوں اور جذبوں کی معراج ہے، رنگوں کی برسات ہے اور احساسات کا ہجوم ہے۔ لگتا ہے خوشیوں اور مسرتوں کی بارات چلی ہے، عبادت کی روح میں دھوم مچی ہوئی ہے۔ لگتا ہے غور و غلمہ بھی آج مسلمانوں کے ساتھ طرب انگیز حمدیہ نغمے الاپ رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ قبلہ کی تبدیلی نے ماحول کو مرتاش کر دیا تھا۔ امکان تھا نئے مسلمان پروپیگنڈا کے زہریلے اثرات کا شکار نہ ہو جائے، اس لیے کبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور کبھی عام مسلمانوں سے کہا گیا، مڑ جاؤ کعبہ کی طرف۔ اس میں ایک عقیدہ کو عمل اور تحریک بنا دیا گیا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ آیت میں کعبہ کے بجائے شطر المسجد الحرام آیا ہے۔ اس کی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ دور کے علاقے میں نماز پڑھنے والوں کے لیے کعبہ کا حقیقی تعین مشکل سا معاملہ ہے، اس لیے شطر جس کا مطلب طرف ہوتا ہے، اس پوری سمت کو معتبر قرار دے دیا گیا۔ اس بات کو زیر نظر رکھ لیا جائے تو یہ سارے اقوال معنی آفرینی میں یکساں ہو جاتے ہیں۔ شطر سے مراد پورے کعبہ کے سامنے ہو جانا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کعبہ کے پرنالہ کے سامنے اہل اندلس اور اہل مدینہ کا قبلہ اسی جانب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت اللہ اہل مسجد کے لیے قبلہ ہے اور مسجد اہل حرام کے لیے قبلہ ہے، اور حرم میری امت کے مشرق مغرب میں رہنے والے اہل زمین کا قبلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک قول ہر پیچیدگی کو آسانی میں ڈھال دینے والا ہے۔ نبیلہ بنت مسلم کی روایت میں ہے، ہم لوگ بنو حارثہ کی مسجد میں ظہر یا عصر ادا کر رہے تھے، ہمارا منہ قدس کی طرف تھا، 2 رکعت پڑھ چکے تھے تو کسی نے اطلاع دی کہ قبلہ کعبہ ہو گیا ہے۔ ہم نے نماز کے اندر ہی کعبہ کی طرف منہ موڑ لیا۔ ہم گھومے تو مردوں کی جگہ عورتیں اور عورتوں کی جگہ مرد آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطاعت کی خبر پہنچی تو آپ بہت خوش ہوئے۔ قرآن مجید کی آیت کی تفہیم میں جو احادیث اور احوال دور نبوی کے حوالے سے رقم کیے گئے، ان سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ رحمت عالم کے فیضان تربیت نے اس سوسائٹی کو زندگی عطا کر دی تھی۔ ایمان اور خود اعتمادی نے فضا کو باہمی اعتماد کا حسن بھی عطا کر دیا تھا۔ وہ معمولی خبر اور اطلاع پر قبلہ کے سابق کو چھوڑ کر کعبہ کی طرف مڑ گئے تھے۔ وحی کا نزول جار رسالت پر ہوا تھا۔ انہوں نے تو محض منشاء رسالت کو بانپ کر وفا، اطاعت اور اتباع کے نقوشے جمیلہ اور اوراق تاریخ میں ثبت کر دیے تھے۔ اسلام اور دین مصطفی کی روح تو یہی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے نبوی دعوت کے خلاف محاذ بنا رکھا تھا۔ قرآن مجید یہاں ان کے تعصب اور ضد کا حوالہ دے رہا ہے کہ ان کی پتلی حالت دیکھیے کہ کتاب رکھنے کے باوجود اپنی تاریخ کو مسخ کر رہے تھے۔ مجہول کا صیغہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ اپنی کارستانیوں اور کرتوتوں کی وجہ سے کوئی قابل ذکر لوگ نہیں ہیں۔ ان کا حوالہ صرف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ دوسرے اہل ایمان ان سے عبرت گیری کریں۔ لا یعلمون انہ الحق من ربہم، یہود و نصارہ ان کے حاشیہ نشینوں کو اچھی طرح یہ معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں کے لیے قدس کی طرف نماز پڑھیں گے اور کعبہ ہی کو اللہ کا حکم کے مطابق قبلہ بنا لیں گے۔ تعویل کعبہ سے لے کر تحویل کعبہ سے لے کر قرآنی ہدایت میں سے ایک ایک چیز ہے، حق ہے، یہ سب کچھ ان کی معلومات میں ہے، لیکن ان کے نفسوں کا بغض، ان کے دلوں کا حسد اور ان کی سوچوں کی ڈٹھائی انہیں حق سے قریب نہیں ہونے دیتی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس جملہ کا تعلق مومنین سے بھی ہو سکتا ہے اور یہود سے بھی ہو سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ مومنین سے اس کا تعلق یوں بنتا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے غلامان رسول، رسول اللہ کو معلوم ہے کہ تم اس کی رضا طلبی میں اطاعت کا قلادہ گلے میں ڈالے ہوئے ہو، وہ تمہارے اس عمل خیر سے بے توجہ نہیں، اس کا فیصلہ ہے کہ اس سے تمہیں ثواب و جزا دینی ہے۔ اسی طرح یہود نے تعصب اور حسد کا اظہار کر کے اللہ کا غضب و سخت کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ان کی ذلتوں سے غافل نہیں، وہ ان رذیل لوگوں کے تمام کرتوتوں سے آگاہ ہے۔ آیت میں اسباق: پہلا، سچی آرزویں اور تمنائیں ایک نہ ایک دن اللہ ضرور پوری فرما دیتا ہے۔ دوسری، مشاہدہ اور مراقبہ اصلاح اعمال میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام محبوبیت حاصل تھا۔ چوتھا، قوموں کی فکری اور تحریکی زندگی میں روحانی مرکز کو ایک خاص مقام حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں، اہل اللہ کے چہروں کو دیکھنا روحانی زندگی میں ایک میٹھی منزل ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ چھٹا، اللہ کی رضا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا میں مضمر ہے۔ ساتواں، عبادت میں قبلہ کی طرف یکسوئی کے ساتھ منہ موڑنا اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ آٹھواں، مسجد الحرام کی بڑی اہمیت ہے، قرآن خود اس کی فضیلت بیان کرتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے اس مرکز سے والہانہ لگاؤ رکھنا چاہیے۔ نوواں، دین کے بارے میں غیر مسلم کیا سوچتے ہیں، یہ آیت بتاتی ہے کہ تحریکی زندگی میں یہ بھی ضروری ہے۔ دسواں، حق کی جستجو اور تاریخ دین کی اساسی ضرورت ہے۔ گیارہواں، ہر انسان کی فرد عمل اللہ کے سامنے ہے، اس سے کچھ بھی مخفی نہیں۔ ترجمہ: اور اگر آپ لے آئیں ساری ہی آیتیں ان کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے، پیروی نہیں کریں گے آپ کے قبلہ اور آپ تابع نہیں ہیں ان کے قبلہ کے۔ اور آپ تابع نہیں ہیں ان کے قبلہ کے، ان کی حالت تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کے قبلہ کو نہیں مانتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان کے قبلہ کے تابع ہو جائیں؟ قاری قرآن: اور اگر تو نے ان کی خواہشات کی پیروی شروع کر دی بعد اس کے کہ آ چکا تمہارے پاس علم، تو یقیناً تم ظالموں سے ہو گے۔
قرآن مجید نے اس آیت میں ایک تعجب انگیز حقیقت بیان فرمائی کہ یہود و نصارہ کی باہمی عداوت کا یہ حال ہے کہ ایک دوسرے کا قبلہ بھی نہیں مانتے، ایک قدس کے شرقی حصہ کو اور دوسرا غربی حصہ کو قبلہ مانتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عیسائیوں نے یہودیوں کے قبلہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور ان کے ہیکل کو کھنڈر میں تبدیل کر دیا تھا، اور یہودیوں کے لیے ممنوع ہو گیا تھا وہ اس شہر میں کبھی داخل ہو سکے۔ لیکن اس کے برعکس اسلام دشمنی میں وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن چکے تھے۔ ان کی رفاقتوں کے عقب میں ان کی منافقتوں کی پوشیدہ تاریخ کو قرآن حکیم نے کھول کر بیان کر دیا اور تاریخ کو استدلال کی اساس بنا دیا۔ لفظ آیت کی تشریح، اس عنوان کو انشاءاللہ العزیز 31ویں نشست میں لے کر آگے بڑھیں گے۔ مالک کریم کے حضور یہ دعا کہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہماری اس مضامین قرآن عظیم کے بیان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما کے قرآن عظیم کی برکات صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ پاک ماہ سیام کے مقدس ایام کی برکت سے ہمارے تمامی گزرے ہوئوں کی کامل بخشش فرمائے، ہمارے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے، اور ہم میں سے ہر ایک کی پوری امت مسلمہ کی خواہشات کی تکمیل کے لیے غیبی اسباب اور سامان عطا فرما کر تمام کی آرزوؤں کی تکمیل کو ارزاں فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اس حوالے سے 31ویں نشست میں ملاقات رہتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امجد ارباب عباسی، کنوینر میلاد النور کونسل کوثر۔